ماشاءاللہ آپ کے جو اسکلز ہیں ریسیو کرنے کے لوگوں کے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیں. ٹھیک ہے چلیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ نہج البلاغہ سے کوٹڈ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے ایک الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے منسوب کیا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ میں نے منسوب کیا. میں نے کسی سنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا تھا. ایک چیز. دوسری بات میں نے آپ سے ایک بیچ میں ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر کہ لاسٹ میں نے کہا اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ آپ مجھے یہ پرمیشن دیں گے کہ میں آپ کے کلپس کو یوز کروں آپ کا جواب دینے کے لیے, تو آپ کے چینل کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں آپ کے جتنے اعتراضات ہیں نا بڑی تسلی سے الحمدللہ میں ان کے سب کے جوابات جو ہے وہ دے سکتا ہوں, بڑے پرسکون انداز میں دے سکتا ہوں. کیونکہ یہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں, میرے پاس جو ہے وہ نسبتاً وہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ اجازت دیں گے, واقعی اگر آپ حق چاہتے ہیں, واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو مہذب انداز میں ہو اور دلائل دونوں فریقین دیں, تو آپ پھر جو ہے وہ اس چیز کو الاؤڈ کر دیں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے واقعی اتنی ضرورت ہے کہ آپ الاؤڈ کریں کہ ہاں میرے کلپ آپ یوز کریں اور آپ ان کا ریبیٹل کریں. ایک چیز وقت میں. دوسری بات, نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں ہے. تیسری بات, نہج البلاغہ کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ سید شریف رضی محدث نہیں تھے, وہ شاعر تھے. میں ابھی آپ کو میں نے سرچ کیا تھا, دیکھا تھا نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں سید شریف رضی, ان کے لیے بہت ساری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محدث بھی تھے. آپ نے بدیانتی کی, جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ محدث نہیں تھے, وہ شاعر تھے. پھر دوسری بات, نہج البلاغہ کے علاوہ میں نے آپ کو نصر ابن مداحم کی کتاب واقع صفین کا حوالہ دیا تھا, اور نصر ابن مداحم کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ شخص ہے جس نے ائمہ کا زمانہ پایا ہے, اور اس زمانے میں ہی اصول مرتب ہوئے تھے. یعنی ائمہ کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ اصول تھے. تیسری بات, یہ واقعہ صفین کے علاوہ یہ اور بہت ساری کتابوں نے نقل کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک خط ہے, اور اس کے خطوط کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہوتے تھے, خط جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بدیانتی کر کے جھوٹ کو منسوب نہیں کر سکتا. جو احادیث ہیں موسٹلی اس میں سند پہ کلام ہوتا ہے کہ یہ راوی کا حافظہ صحیح نہیں تھا, یہ نہیں تھا. جو ہینڈ ریٹن چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی کاپیز مل جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو ہیں وہ مل جائیں گے. اور ائمہ کے دور سے ہی نصر ابن مداحم کی وفات ہے, مطلب جو پیدائش نہیں, وفات اس دور میں ہے. تو انہوں نے اگر یہ منسوب کی ہوتی چیز تو کسی نہ کسی نے رد کیا ہوتا اسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسناد کے بیچ میں سے کوئی کسی راوی پہ تنقید کر کے کسی چیز کو رد کرنا آپ کا منہج نہیں ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ علم رجال پہ بحث نہیں کرتے. ایک چیز. دوسری بات, اگر ایسا ہوتا بھی چلیں پھر بھی آپ کا جو ہے وہ اعتراض کو اگر کوئی ڈسکشن کرنا بھی چاہے پھر بھی میں آپ جو ہے کلیئر کر دوں. آپ نے خود جو ہے چیز کوٹ کی تھی, میلاد الاغیار کا میرے خیال میں شاید مقدمہ پڑھا تھا, جس میں آپ نے کہا تھا کہ علامہ مجلسی نے اس کتاب کبیر میں جتنی چیزیں, جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب مورد العمل ہیں اور سب کی سب صحیح ہیں. یہ آپ نے دلیل پیش کی تھی جس وقت آپ نے شیخ صدوق اور دوسرے لوگوں کے لیے حوالے سے بھی بات کی تھی. جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کا منہج حدیث کیا ہے, کھل کے آپ اس کو بیان نہیں کرتے, اور وہیں سے آپ جو ہے یوں بیان کرو تو آپ یوں نکل جاتے ہیں, اور کسی اور طریقے سے بیان کرو تو کوئی اور راہ پکڑ لیتے ہیں. خیر, تو اس میں بہار الانوار میں بھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کی, اور مقدمے سے ہی پڑھا تھا, اور وہ علامہ مجلسی کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ آپ کے ہاں خاتون المحدثین کا ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے. انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے, یہی الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے, اور اس کو بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط ہی قرار دیا ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں درجنوں ایسی شیعہ کتب دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط کے طور پر قبول کیا ہے. اسناد کی بحث تو الگ رہی, خط پہ نہیں ہوتی. دوسری بات, نصر ابن مداحم کو خود ایز این اوتھینٹک سورس کوٹ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز, کیونکہ آپ نے کہا تھا جی ہم کتابوں سے کوٹ کرتے ہیں, کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے, باقی تو جو ہے وہ اجازات ہوتے ہیں, یہ اجازہ ہیں, صاحب اجازت جو ہوتے ہیں, اگر ان میں سے کسی میں کوئی کلام ہو بھی صحیح سند کا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر, نصر ابن مداحم کی جو کتاب ہے واقعہ صفین بڑی معتبر کتاب ہے. کسی بھی واقعے کا, بلکہ بہت سارے مصنفین نے اس چیز کو دلیل قرار دیا ہے کہ اگر وہ واقعہ صفین میں ہے تو یہ اوتھینٹک چیز ہے.
تو اس کو واقع صفین کی کتاب کو نصر بن مداحم کی کتاب کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ نے خود بہار الانوار کے لیے کہا تھا کہ اس کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے حجت ہیں، مورد العمل ہیں، صحیح احادیث کو یکجا کیا ہے۔ حالانکہ میں بہار الانوار پہ اگر ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہوں تو بہت ساری ایسی فنی چیزیں نکل آئیں گی، مطلب بہرحال وہ کہیں اور ٹاپک نکل جائے گا۔ بہار الانوار اٹ سیلف جو ہے وہ ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، گھنٹوں پہ محیط گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ، خیر۔ تو بہرحال اس میں یہ موجود ہے، نہ صرف بہار میں موجود ہے بلکہ اس کے علاوہ درجنوں کتب میں موجود ہے، اور سب نے جو ہے وہ اس کو واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رد کرنے کے لیے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں باقاعدہ۔ آپ نے وہ الگ بات ہے کہ جو بدیانتی کر دی تھی بیچ میں جو ہے وہ قول کو کر کے، کیونکہ آپ کو جب وہ چیز نہیں ملی پھر آپ نے اس میں ایک اور کہا جی وہاں پہ بھی سند نہیں ہے، واقعہ صفین میں بھی سند نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا جی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، وہ جو آپ کے آپریٹرز یا جو سپورٹر پیچھے بیٹھ کے جس پہ ڈسکشن کرتے ہیں وہ بیٹھ کے سافٹ ویئر میں سرچ کرتے ہیں نا جو ٹولز، تو جیسے وہ سرچ کیا ہوگا انہوں نے وہاں مل گیا ہوگا 3-4 وہاں سند تو نہیں تھی، 3-4 صفحات پیچھے جو ہے وہ سند تھی اس کی۔ بہرحال واللہ علم، یہ میرا گمان ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال واقعہ صفین کے ایک اوتھینٹک کتاب ہے، یہی چیز درجنوں اور جو ہے وہ شیعہ مؤلفین نے اپنی کتب میں لکھا ہے، اور بہار میں آ گیا تو آپ اس کو آلریڈی خود ہی جو ہے وہ دے چکے ہیں یہ گواہی کہ وہ وہاں کی جتنی حدیث ہیں وہ سب کی سب اوتھینٹک ہیں اور حجت ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ یہ جو زنا کا حکم ہے یہ کہاں ہے۔ اس طرح کی اور بہت سارے آپ کے کلپس میں آپ اجازت دیں گے تو میں ایک ایک کر کے تقریباً 1 درجن کے قریب تو اس طرح کی جو میں نوٹ کر چکا ہوں چیزیں آپ کی وہ میں ایکسپوز کر دوں گا کہ حدیث میں ہوتا کچھ ہے اور آپ اپنی قیاس آرائی سے آگے پیچھے کا ملا کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اپنا۔ اچھا، دوسری بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی طرف سے تقرر نہیں ہے تو وہ غیر شرعی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا، تو ہم سے یہ دلیل مانگنا ہی جو ہے وہ غلط ہوگی۔ دوسری بات، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے ائمہ اللہ کی طرف سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، تو ہمت کیجئے، مہربانی کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جو آپ نے جو افتراء کیا ہے یہ 12 کے 12 ائمہ ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دکھا دیجئے۔ اسی بات پہ آپ نے چیلنج بھی کیا تھا جو آپ نے محمد حجاب کو کیا تھا۔ محمد حجاب سے پھر آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، گروپ سیم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ شمرانی نے آپ سے جب گفتگو کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جی چاہے چھوٹا کوئی جز ہو، کوئی بڑا جز ہو، اختلافی شیعہ سنی کے معاملات میں مجھ پہ کوئی ایسا بھی اگر آپ رول کہیں گے جو میرے لیے انکنوینئنٹ ہوگا تو بھی جو ہے وہ میں اس کو قبول کروں گا، اور میں 12 ائمہ کا نام قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو شمرانی نے جب آپ کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا، کہا تھا جی وہ آئی ہوپ ہی ڈزنٹ بیک ٹریک، تو پھر یہی ہوا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ وہی ہوا کہ بات گھما دی تھی۔ تو یہ 12 ائمہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے منصوص ہیں تو یہ تو آپ کے ذمہ دلیل ہے، آپ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپوائنٹ کیا۔ دوسری بات آپ نے کہا تھا جی جو حدیث ثقلین آپ بتاتے ہیں کہ حدیث ثقلین جو ہے واضح دلیل ہے۔ حدیث ثقلین میں تو اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا تعین ہی نہیں ہے کلیئرلی۔ اہل بیت کے حوالے سے میں آپ کی کتابوں سے درجنوں اور بھی دکھا دوں گا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اصحاب کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، تو کیا وہ بھی معصوم ہو گئے؟ اور پھر جو ہے 14 معصومین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، 14 کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 ائمہ کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 کی جو ہے وہ دلیل منصوص من اللہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب جو میری نیکسٹ اب ٹرن آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ ان کو جو ہے وہ منصوص من اللہ ثابت کریں، ایک ایک کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جی فلاں فلاں شخصیت جو ہے وہ یہ خلیفہ ہے۔ دوسری بات، آپ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی ومن ذریتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ سبحانہ جی ظالمین کے بارے میں یہ میرا عہد ہرگز نہیں ہے، یعنی جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا، یعنی یا امام ہوگا یا ظالم ہوگا۔ مطلب انہوں نے کہا تھا میری اولاد کے بارے میں، میری ذریت کے بارے میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ظالمین کے واسطے بارے میں یہ میرا عہد نہیں ہے، یعنی جو غیر ظالم ہے ان کے لیے تو ہے نا، ان کے لیے تو یہ عہد ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جو ہے وہ آپ کا 12 ائمہ کا جو عقیدہ یہاں پہ بھی ابطال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس کا، اور ایسے بہت ساری دلائل ہیں، ہر امام کے تقرر پہ ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ چلے میرا وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اہل بیت کی تعریف کر دیجیے گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے وہ۔ اوکے میرے محترم ناظرین، یہ موضوع بھول گئے بھائی، موضوع کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت۔ ابو بکر کی خلافت کو آپ کہتے ہیں شرعی ہے نا، یا تو شرعی ہے غیر شرعی ہے۔ اگر شرعی ہے تو شریعت میں اس کی دلیل ہمیں دکھائیں، اپنے کتب سے ہی دکھاؤ بھائی، اپنے ہی احادیث، کچھ بھی نہیں ہے
کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں نص من اللہ نص وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تم کوئی اگر منظور یہ نہیں کہ ابو بکر کا نام قرآن میں دکھاؤ، کوئی حدیث ہی دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، بلکہ اس کے بالعکس ہم نے آپ کو نصوص دکھا دیا کہ عمر نے کہا کہ اس کی خلافت فلتا ہے، غلطی ہے. ابو بکر کی بیعت ہی غلطی تھی، وقى الله شرها، بخاری میں اس کا خطبہ موجود ہے. تو اس کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی خلافت شرعی ہے. شرعی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا. صحابہ کو تو شریعت بنانے کا اجازت تو نہیں ہے اجازت بنانے کا؟ بتاؤ بھائی صاحب، ابو اشرف بھائی، صحابہ کو ٹائمر آن کر دیجئے. او معاف کیجیے گا، صحابہ کو چلے اب میں وقت کم لوں گا. آپ مجھے بتائیں صحابہ کو شریعت بنانے کا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بات مکمل کریں، ایک ساتھ جواب دوں. نہیں آپ سے سوال ہے بھائی، سوال کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ صحابہ کرام کو شریعت میں تبدیلی، شریعت میں اضافہ، شریعت بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں دے گا. سر اس طرح بدمزگی ہو جاتی ہے، میں نوٹ کرتا ہوں آپ کے سوالات. سوال سب کو جواب پتہ ہے، یہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ جواب دے دے بھائی. وہ کہہ دو کہ نہیں ہے، وہ کہہ دو کہ نہیں ہے، جو شریعت میں اضافہ کرے گا وہ بدعتی ہوگا. شریعت سازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حق نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ دیتے نا، وہ شریعت کا تو کہہ دیتے ایک جملے کہتے تھے کہ نہیں، تو آپ تو وہ بھاگنے کے چکر میں تھے. تو بھائی صحابہ کو جب شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہیں. تو اگر اس میں اس کی ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے. کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی خلافت شرعی ہے. امیر المؤمنین، جب میں نے کہہ دیا صحیح حدیث آپ کو دکھا دی، وانت خلیفتی من بعدی وانت ولی کل مؤمن من بعدی، جب میں نے کہہ دیا ہے اور مزید دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی خلیفہ کو نہیں، خلفاء الراشدین پر کون ہے عزیز؟ کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. یہ خلفاء الراشدین کون ہے؟ وہ شخص جس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے، اس کی خلافت کی کوئی شرعی جواز ہے ہی نہیں، وہ خلیفہ راشد نہیں ہے. خلیفہ راشد وہی جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خلیفہ راشد ہے، اور وہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. اب اہل بیت کا تعین ہے یا نہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو. اب یہ کہتے ہیں نا وہ نہج البلاغہ کے پیچھے چڑھ گئے کہ یہ جو خط ہے یہ صحیح ہے، اور بھائی اس کا سند شیعہ کتب میں نہیں ہے. آپ کتاب واقعی صفین میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سمجھا دیا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے کتاب واقعی صفین، نصر ابن مزاحم منقری کی. یہاں پر صفحہ نمبر 27 میں نصر روایت کرتا ہے عمر ابن سعد سے ان نمیر ابن وعلا ان عامر الشعبی، یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ رجال مخالفین میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں شیعہ اصول سب صحیح ہیں، وہ جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے روایت کیا. اب کسی شیعہ محدث نے اپنی کتاب میں کسی مناسبت سے مخالفین سے اگر حدیث نے روایت کیا وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. اور اسی کو وہی جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ صفحہ نمبر 29 میں وہ خط شروع ہو جاتی ہے. صفحہ نمبر 27 سے 28 تک واقعات ہے خط لکھنے سے پہلے کہ ابو درداء وغیرہ آئے، تو اس کے بعد خط شروع ہو جاتی ہے. تو یہ خط کی سند جو آپ کہہ رہے تھے نا، کتاب واقعی صفین معتبر کتاب ہے، وہ اس نے مخالفین سے روایت کیا. اب خود نصر ابن مزاحم رجال نجاشی میں ان کا ترجمہ موجود ہے. یہ نصر ابن مزاحم منقری ہیں، یہ شیعہ ہیں، کوفی مستقیم الطریقہ صالح الامر غیر انه یروی عن الضعفاء. یہ مخالفین سے غیر شیعہ غیر معتبر روات سے حدیث نقل کرتے ہیں. تو ان کی کتاب میں غیر شیعہ حدیث ہے. تو انہوں نے عامر شعبی سے روایت کی. شعبی کون ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں. سیر اعلام النبلاء جز نمبر 4 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ شعبی صفحہ نمبر 294 میں شعبی عامر ابن شراحیل الشعبی. یہ رجال بخاری سب جانتے ہیں، جو لوگ حدیث جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں. کتب نسائی ترمذی سنن ابی داؤد ان کے رجال، یہ شیعوں کے رجال میں سے نہیں ہے، یہ اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے نہیں ہے، یہ مخالفین کے رجال میں سے ہیں. اچھا، اور پھر اب وہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے. یہ سب آپ کی کتب میں ثابت ہے، اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، اس کو زیادہ اب طول نہیں دیں گے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں پہ آپ پہ نص نہیں ہے. موضوع 12 اماموں کا نص نہیں ہے بھائی. موضوع کس کی پہ نص کی ہے؟ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ تو میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں. آپ جائیں نا، آپ جان بھی نکال دیں، اپنا علماء کو جمع کریں، کمیٹی بنائیں، لاہور میں کراچی میں سب کو جمع کریں، سعودی عرب سے بھی مولوی منگا دیں نا. بھائی آپ خود وفد چلے جائیں سعودی عرب کے، ابو بکر کی خلافت کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی بھائی. اس کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے. اللہ کہتا ہوں اگر شرعی ہے تو دکھاؤ،
آج تیاری نہیں ہے، جا کے تیاری کر لو، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، اگلے ہفتے، 2 مہینے 3 مہینے، ابو اشرف بھائی آ جاؤ، ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی دلیل لے کے آؤ۔ خلافت غیر شرعی ہے، کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں تو اہل بیت بولا، ہمیں پتہ نہیں اہل بیت کون ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اہل بیت کون ہے، اہل بیت کی تعین نہیں ہے۔ ہاں بھائی یہ صحیح مسلم ہے، اصح الکتب بعد القرآن، کہتے ہیں یہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ بخاری اور مسلم۔ اہل بیت ان کو بتا دیں کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، قرآن میں سنت میں دونوں میں کون ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم، چار دار احیاء التراث العربی، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری نے ایک باب بنایا ہے کہ اس باب میں میں وہ حدیث لاؤں گا کہ اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ازواج کی کوئی فضائل ہیں نہیں ہے، اس میں ابو بکر عمر کو کوئی فضائل، کوئی تو کہتا بھی نہیں کہ ابو بکر عمر اہل بیت میں سے، وہ تو کوئی کسی کے توہم میں بھی نہیں ہے۔ عائشہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کملی تھی، کملی لے کے آئے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو خود پیغمبر نے کملی کے اندر داخل کیا ہے۔ ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی علیہ السلام فادخلها۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو کملی میں داخل کیا، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کو کملی میں داخل کیا، پھر علی علیہ السلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو کملی کے اندر داخل کیا۔ 5 تن پاک جمع ہوئے ہیں، تو جب جمع ہوئے ہیں ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن یہ حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ تو ہم نے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب سے ثابت کیا اہل بیت کون ہے، اور آپ کے کتب سے تواتر کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خلیفۃ الرسول ہے، ان کے اتباع ابو بکر عمر پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، آپ نے توجہ نہیں دی۔ قبلہ ابو اشجع صاحب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آنکھیں اس طرف، میری آنکھوں کی طرف۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے، آپ کہتے ہیں صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے نا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سوال کا جواب نوٹ کرو، جواب دو، ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرزندوں کو بھی خلافت دے، ان کو بھی خلافت دے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو خلافت نہیں ملے گا۔ تو جب ابراہیم جو خود اللہ کا خلیفہ ہے، جو خود خلیل ہے، نبی ہے، اولی العزم من الرسول، ویسے صاحب شریعت ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو صحابہ کو کیسے؟ وہی صحابہ جنہوں نے ابھی بات چلی تھی کہ انہوں نے صحابہ کا ریپ کیا ہے، ان کے عورتوں کا ریپ کیا ہے، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا نا کہ مجھے کیوں صدقہ نہیں دے رہا، مجھے کیوں زکات نہیں دے رہا۔ تو بھائی ان صحابہ ان کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے؟ یہ ہمیں سمجھاؤ، یہ ہمیں حدیث دکھاؤ کہ ابراہیم کو نہیں ہے، صحابہ کو ہے۔ اچھا اب آپ نے کہا کہ میں نے کبھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت صحیح۔ بھائی میری طرف دیکھو، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں۔ میں نے علامہ مجلسی کا قول دکھایا کہ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ شیخ مفید، شیخ توسی اور یہ اصول شیعہ سب صحیح ہے، ان کی دلائل میں نے کتاب کبیر میں اس کی توضیح دی ہے۔ علامہ مجلسی نے یہ فرمایا تھا، تو ہم نے آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، نہ میں نے کہا ہے نہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحار الانوار کی سب روایات صحیح ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ کلینی کے، مفید کے، صدوق کی، توسی کے سب اور اصول کی سب احادیث صحیح ہیں، اس کی دلائل میں نے کتاب بحار میں توضیح دی ہے، کتاب کبیر میں توضیح دی۔ آپ اس کو نہیں سمجھے، آپ نے سمجھا کہ اللہ مجلسی نے بھی کہا، اللہ یاری نے بھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت صحیح ہیں۔ اچھا بحار الانوار میں بہت ساری روایت مخالفین کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری روایت غلات کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے کہا کہ 12 اماموں پہ نص دکھاؤ، 12 اماموں کے نصوص ہمارے کتب میں بھری پڑی ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ دکھانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بعض جو میرے پاس ٹائم بچا ہے، میں آپ کو کچھ نصوص دکھا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو حدیث منزلت دکھایا تھا میرے محترم ناظرین، حدیث منزلت میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بخاری سے دکھا دیا اور اس کے علاوہ حدیث دکھائی۔ یہ کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، انت ولی کل مؤمن من بعدی، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا رجال رجال مسلم۔ اس کے بعد انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی۔ حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، سند صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب اشیاء کتاب نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ میرے خلیفہ ہیں،
बस खलीफा राशिद कौन है? अली अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम, नस के साथ साबित, कुरान और सुन्नत से साबित, क्योंकि रसूल का कलाम अल्लाह का कलाम है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अबू बकर की खिलाफत खिलाफ शर, खिलाफ शर, खिलाफ शर। आपका मजहब अल्हम्दुलिल्लाह असास से, सिरे से, जड़ से सब बातिल साबित हो गया, हमारा मजहब साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने जो कुछ बोलना है बोल लें, उसके बाद आपसे गुफ्तगू नहीं करना, क्योंकि आपके पास कोई दलील तो है ही नहीं। आज के प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू नहीं करना, क्योंकि और भी लोग मुंतजर हैं, ठीक है ना। मशकूर साहब भी आए, बिस्मिल्लाह करें आप। शुक्रिया, आपने आखिरी चंद जो है वो ये 10 मिनट दिए मुझे। सबसे पहली बात है कि मेरी बहुत सारी बातें आप खा गए, बहुत सारी बातें ऐसी थी आपने जिनका जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो मैंने कहा था आपसे कि आप एक चीज की हिम्मत करें, मुझे कहें कि आप मेरे क्लिप्स को, जितने भी ऐसे एतराजात हैं जहां जहां आपको लगता है बदयांती है, मेरी तरफ से परमिशन है, आप उनका रिबटल करें। हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। आपने उसका हरगिज जवाब नहीं दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपसे मैंने कहा कि एक चीज के हम मुद्दाई नहीं है, उस चीज की आप दलील मांग रहे हैं। तो हम तो खुद कहते हैं, हमें भी पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं कहा कि मेरे बाद ये मेरे खलीफा हैं। और ऐसा किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में से या दलाइल कभी भी किसी ने भी नहीं दिए। ना हमने ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपॉइंट किया था। एक चीज की हम दावा ही नहीं करते। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि जी वो जन्नती हैं या नहीं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा उनके अमाल में है या नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान में उनको जन्नती कहा है या नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा उनके लिए है या नहीं, अहले बैत की रजा उनके लिए है या नहीं। बात तो ये हो रही थी। एक चीज ये है कि जो अमल उन्होंने किया अल्लाह यारी को पता चल गया, दूसरे लोगों को पता चल गया, आपके शिया को, कि ये जो है वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन में बदयांती की और वो गैर शरई अमल करते थे, दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया। उन्हीं लोगों पे फिर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो है वो उनसे रिश्तेदारियां भी करते हैं, उनको जन्नती भी कहते हैं, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, उनके हाथ पर बैत भी करते हैं, और फिर उसके अलावा अपनी औलाद का नाम उनके औलादों पे रखते हैं, उनके मुशीर बनते हैं। ये कोई आज के सियासतदान है? मतलब आप जो इल्जामात उन पे लगाते हैं खुलफाए राशिदीन पे, जो उनको आप जिन बुनियाद पर आप जो है वो जो दलाइल देकर उनको माज़अल्लाह उनको गुमराह करार देते हैं, उनको जालिम करार देते हैं, वो सारे वाकयात एक शख्स ऐसा है जिसने जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदल डाला, दीन को बदल डाला, और बहुत सारी चीजें बदल डाला, और गैर शरई खिलाफत चला रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी जो है वो मुआवनत कर रहे हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं, उनके जो है वो मामलात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये समझ में ना आने वाली बात है, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे दलाइल हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है। तो मैंने फिर कहा कि वो जो आपको पॉइंट है वो वैलिड है ही नहीं। गुफ्तगू ये दलील तब मांगी जाती है जब मैं कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपॉइंट किया, या मैं यह कहूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया, तो फिर ये दलील हो सकती है कि जी आप मांगे। जिस तरह आप फजाइल बयान करके उनको खलीफा साबित करते हैं ना, इस तरह अगर हम कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में, मैं ऐसे ही इल्जामी जवाब दे रहा हूँ, हमारा अकीदा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया कि मेरे बाद जो है वो इसको अपना खलीफा नामजद कर लीजिएगा। वो जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत वाली बात है, वो क्या फजाइल जिस तरह आप उनके बयान करके आप कहते हैं जी इससे साबित होता है कि वो खलीफत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपनी जगह पर किसको खड़ा किया? अपने बाद जो है वो मुरू अबा बकर फयुसल्ली बिन्नास, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने नमाज की जगह पर, इमामत की जगह पर उनको क्यों खड़ा किया? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाज़ेह अल्फाज में जो है वो उनको ये बात कही है। जब जो आप एतराज करते हैं ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिरी अय्याम में कहा जी, आखिरी अय्याम में नहीं, उसके बैत के बाद कहा जी मैं बैत लौटाता हूँ, जिसको चाहे जो बैत मेरी खत्म कर दे। अगर अल्लाह ने अपॉइंट किया था तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? पहली बात तो हम ऐसा क्लेम नहीं करते। दूसरी बात, वहीं पे जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी कॉल है, वो पूरी हदीस इस वक्त मुझे उसका मफहूम याद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपॉइंट करदा हम तो क्लेम ही नहीं करते, लेकिन उसमें मुहाजिरीन और अंसार की रजा का हम क्लेम करते हैं। जिसमें मुहाजिरीन और अंसार की रजा हो उसी में अल्लाह की रजा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो वादे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वादे किए कि अल्लाह उन जिन लोगों को खिलाफत देगा वो लोग फतूहात करेंगे, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला गनाइम कसीर देंगे, उन लोगों के जरिए इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, उन लोगों के जरिए इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा। तो वो सारे वादे पूरे हुए। उन वादों के पूरे होने के बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि ये वही खुलफाए राशिदीन हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
وعدہ کیا تھا قرآن میں واضح الفاظ میں، نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سے یہ دلیل مانگنا یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ ایک شخص کا میرا عقیدہ کیا ہے میں اس کے دلائل دوں گا نا. ایک زبردستی آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کا عقیدہ اگر ایسا ہے تو اس کی دلیل دیں، تو ہمارا تو ایسا کلیم ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارا. تو آپ پہ جو آپ اپنے اس سے بچنے کے لیے آپ موسٹلی کرتے کیا ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ کہ جی ہمارا جو نظریہ ہے پہلے ہی آپ نے اس کو معیار حق قرار دے دیا، جو ایسا عقیدہ ہے وہی شریعت. تو پھنستے خود آپ ہو، الٹا کلیم کر دیا آپ نے جو ہے وہ ہم پہ کہ جی آپ دکھا دیجیے. حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے 12 آئمہ جو آپ کہتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہرگز نہیں ہے. اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر امام کے حوالے سے، مطلب کتنے جو ہے وہ متضادات ہوئے، کتنے جو ہے وہ اختلافات ہوئے، بہت ساری باتیں احادیث میں آتی، کہیں 7 امام، کہیں 11 امام، کہیں 12 امام، مطلب یہ بہت ساری ہیں. میں اس کے دلائل جو ہے وہ انشاءاللہ جب اگر ہم امامت منصوص من اللہ پہ بات کریں گے تو وہ ڈیٹیل بات کریں گے. مطلب کیونکہ اس عقیدہ امامت پہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی تحقیق کی ہوئی ہے، کیونکہ آلدو یہ ٹاپک کنیکٹڈ ہے تو یہ الزامی جواب آپ پہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کو آپ ہمیشہ جواب دینے میں فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا جی ہم سے مانگ رہے ہو منصوص من اللہ، آپ دکھاؤ آپ کا کام منصوص من اللہ ہے. ہم تو امام منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو غیر نبی امام ہیں ان کا تقرر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ واضح الفاظ میں کیا تھا نہ ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا. کیونکہ اگر آپ اسی کو لے کر چلیں گے جو آپ کو جو دلائل پیش کرتے ہیں جی جو 12 امامی آپ اپنی کتابوں سے دیتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو نام کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 12 کو اپوائنٹ کیا. اور ایسے میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں کہ جب ائمہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ جی مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا، مطلب واضح الفاظ میں ہمارے ہاں تو کہیں بھی نہیں ہے. اور آپ کے ہاں بھی بہت ساری ایسی ہیں جن میں جب ائمہ سے پوچھا گیا کوئی امامت کی بات ہوئی ان کے دلائل کی تو انہوں نے ہرگز یہ کلیم نہیں کیا. بہت ساری ایسی حدیث اولدو جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کیا. لیکن آپ کے ہاں ایسی ضرور موجود ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا. جب امامت کا تذکرہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ ایسی، بلکہ ایسی حدیث موجود ہیں جہاں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ دلیل نہیں دی کہ مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اسی طرح دیگر ائمہ پہ بھی گفتگو لمبی ہو سکتی ہے. جیسے خاص کر اگر آپ نے خاص طور پر آپ جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی اولاد کے بارے میں کریں وہاں تو بات ایسے کلیئر ہو جاتی ہے، بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کہو کہ جی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو تو پھر انہوں نے دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا، اسماعیل کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ پھر کہتے جی بدا ہوا تھا. بدا ہوا تھا مطلب پہلے نہیں تھے، کیا امام کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے؟ پھر دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا؟ اب جب پہلے سے اللہ اور اس کے رسول نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، نام وہ موجود تھے پہلے، جب آپ کے کتب میں جو آپ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نام بتا دیے تھے تو جعفر صادق کو رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے، پھر اسماعیل کو اپوائنٹ کیا. تو بہرحال یہ کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ کا عقیدہ دلیل آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. یہ بدعت یہی ہے، غیر شرعی جو شریعت میں یہی چیز جو ہے وہ ڈالی گئی جس سے بدعات سامنے آئی. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصول دین بڑے ہوتے ہیں یا فروع دین بڑے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اصول دین بڑے ہوتے ہیں. امامت اصول دین میں سے، فروع دین میں کیٹیگوریکلی واضح آیات ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، ان کے لیے واضح آیات ہیں، فروعات دین کی واضح آیات ہیں، لیکن اصول دین کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جی 12 ائمہ یہ جو ہے وہ میری طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے. منصوص من اللہ یعنی اللہ نے اپوائنٹ کیے. تو اللہ نے کہاں اپوائنٹ کیے؟ دکھا دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی گفتگو کی ہے یا حدیث قدسی میں ہے یا پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو اللہ پہ اگر آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اگر اللہ کے واضح الفاظ نہیں ہے کہ میں نے ان کو اپوائنٹ کیا جس طرح دیگر انبیاء کے لیے ہے، تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ جی رسول نے جو رسول کہے وہ اللہ کہہ رہے، تو پھر آپ نے خود ہی وہ دلیل دی تھی کہ جی جو اگر پھر آپ یوں کہیں کہ رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منصوص من اللہ کہیں گے تو قرآن میں دکھانے پڑیں گے. اور آپ نے یہ چیلنج قبول بھی کیا تھا کہ جی 12 ائمہ میں قرآن سے دکھاؤں گا. پھر آپ اس مناظرے سے ہی فرار ہو گئے تھے اس ٹاپک پہ. رامی عیسیٰ سے جب گفتگو ہوئی تھی آپ وہاں سے بھی آپ نے کہا رامی عیسیٰ سے بھی میں جو ہے وہ نہیں کروں گا، اس شخص سے گفتگو، یہ ناصب ہے، یہ خارجی ہے، یہ نجس ہے، میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا. تو بہرحال اس ٹاپک پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے آپ سے، بہت سارے لوگوں نے کیا، تو آپ نے راہ فرار اختیار کی. اب آپ نے اس کا ٹوٹکا یہی نکالا ہے کہ آپ دکھاؤ کہ اللہ نے کہاں اپوائنٹ کیا. تو ہمارا دعویٰ ہو تو دکھائے نا. ایک چیز کا ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ہم اس کو حصہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اپوائنٹ ہوا تھا. تو بہرحال یہ چند سیکنڈز ہیں، میں آپ کو اس میں 2-4 سیکنڈز کوئی فردر نہیں لوں گا. یہ
تھینک یو سر. بات میری تو مکمل ہو چکی ہے. اب میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ کی مرضی ہے. کیونکہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، میں گفتگو آپ کے باتوں کا جواب دوں گا، پھر آپ کو میں بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے سے مانگا، طلب کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی کوئی دلیل دکھائے نا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نص نہیں ہے، کوئی فارمولہ دکھائیں شریعت میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے، وہ بتا دیتے. وہ بھی نہیں بتایا نا، تو پتا چلا کہ ابو بکر کی خلافت کیا بدعت ہے. اگر اللہ کے جانب سے نہیں ہے، اللہ نے منسوس نہیں کیا ہے، نہیں بنایا اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اور اللہ نے کوئی ایسے طریقہ کار بھی نہیں بتایا جس کے اس فارمولے کی روح سے ابو بکر کی خلافت صحیح بنتی ہو، تو اس کی خلافت بدعت ہے. اور احادیث متواتر ہیں آپ لوگوں کے کتب میں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعتی کا اختتام جہنم میں. تو اس کی جب خلافت ہی بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بدعتی کو کافر کہا ہے، جہنمی کہا ہے. بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته. تو اس کی جب خلافت ہی باطل ہے، تو آپ کیسے اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جنت کا نہیں دیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو اگر جنت کا وعدہ دیا ہے تو بشرط ایمان ہے، بشرط ایمان ہے. قرآن مجید میں بہت سارے ایسے آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں کہ وہ ظاہر ان کا عام ہے، باطن ان کا خاص ہے. میں ان کا دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا يحزنون. جو لوگ اپنے اموال کو دن رات سر اور علن میں خرچ کرتے ہیں راہ خیر میں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. روز قیامت ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی عذاب کی فکر ہی نہیں ہے. تو بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دن رات کو خرچ کرتے ہیں، دن رات کو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں. فلنتھراپسٹ ہیں، ابھی بل گیٹس ہے، اس نے کئی بلین ڈالر خرچ کیے ہیں. بلین، ملین نہیں، بلین بی کے ساتھ، ٹریلین ڈالر، ٹریلین سے جو کم ہوتا ہے 1000 ملین ہوتا ہے، اس میں اس نے کئی خرچ کیے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. آیہ قرآن مجید ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. ملائکہ اللہ کی حمد بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ملائکہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. زمین میں تو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیات جو ہے، آیا قرآن مجید کے یہ جو آیات ہیں، یہ بشرط ایمان ہے. جو مومن ہوگا دن رات کو اپنا مال خرچ کرے گا، سر و علن میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو مومن ہوگا ملائکہ اس کے لیے. یہ واضح بات ہے. آپ اگر ابو بکر کی جنتی ہونے، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی خلافت ہی بدعت ہے؟ پر اگلا بدعت اس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، عمر کو خلیفہ بنایا. عمر کو کیوں خلیفہ بنایا اس نے؟ دوسرا بدعت. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، یہ امت کا کام ہے، تو ابو بکر نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ بدعت پہ بدعت. پھر اس نے اتنے صحابہ کا قتل کیا، ان کے عورتوں کا ریپ کرا. یہ جنتی ہے. اچھا، آپ نے جو باتیں کہی کہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صحیح. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اولادوں کا نام جو ہے ان کے نام پہ رکھا ہے، ان کے مشیر بنے ہیں، یہ وغیرہ، یہ سب باتیں جو ہے نا، کہ اپنے اولادوں کا نام ابو بکر نام ہے ہی نہیں، ابو بکر کنیا ہے. آپ کو یہ شیعہ حدیث کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا ہے، اور وہ بھی ابو بکر کی وجہ سے رکھا ہے. بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. شیعوں میں پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کنیا نہیں، جن کے نام ہوتا تھا یزید، جن کا نام ہوتا تھا معاویہ، جن کا نام ہوتا تھا شمر. ہمارے روات میں بہت سارے ہیں، شمر ہے، یزید. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شمر اور یزید سے محبت تھی ان کی. یہ نام جو ہوتا ہے نا، یہ مشہور تھے، معروف تھے، یہ متداول تھے، لوگ نام رکھتے تھے. ابھی پاکستان میں لوگ نام عمران رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عمران خان سے محبت ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کی وجہ سے رکھا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے رکھا. اچھا، ان باتوں کا ہم جواب دے چکے ہیں. یہ کہ آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اچھا، آپ نے ابو بکر کے نماز سے استدلال کیا، اس کا جواب سن لو تم. ابو بکر کی جو نماز ہے وہ شیعہ کتب میں تو ہے نہیں کہ اس نے نماز پڑھایا ہو، بلکہ آپ کے کتب میں بھی، اگر آپ میرے استدلالات دیکھ چکے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ابو بکر کی جو نماز ہے، وہ نماز سے اس کو عزل کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ صرف تکبیر سنا رہا تھا، وہ صرف تکبیر سنا رہا تھا. لیکن ابھی وہ صرف لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، وہ خود نماز نہیں پڑھا رہا تھا. لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کی طرف نہیں جاتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اپنی کتب میں ہے کہ نماز تو فاسق کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز بلکہ کافر کے پیچھے بھی. جو شخص متظاہر بالاسلام ہے وہ حقیقت میں وہ کافر ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے.
تو یہ جو نماز ہے نا آپ کے کتب میں تو یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بلکہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے، جو ٹرانسجینڈر ہے اس کے پیچھے. یہ بخاری ہے، بخاری چاپ کتاب صحیح البخاری. یہاں پر باب امامت المفتون والمبتدع. گناہکار فاسق، مفتون یعنی فاسق، اور مبتدع صاحب بدعت جو جہنمی، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے وہ استدلال کر رہا ہے کہ اور روایات لے کے آیا ہے کہ قال الحسن، یہ بخاری جو یہ حسن کا قول سے نقل کیا ہے، یہ اس کے اتفاق کرتے ہوئے نقل کیا. صلی علیہ بدعتا، مفتون فاسق بدعتی جہنمی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی کچھ نہیں ہوتا. بلی لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. خسرے کے پیچھے، ٹرانسجینڈر کے پیچھے بھی نماز ہوتا ہے. اور بھائی یہ کتاب سنن ابی داؤد ہے جزء اول، یہاں پر الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. عمل الكبائر، کبائر کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ جو لواط کرتا ہے، جو زنا محارم کے ساتھ، جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ بھی کبائر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص اگر اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے نا، اتنا فاسق، اس کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کے مذہب میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کافر کے پیچھے یہ الفصل ابن حزم ظاہری کی کتاب الفصل ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر نہیں لگا، الصلاۃ خلف الفاسق، صلاۃ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو باب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ الصحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار ثقفی کے زمانے میں تھے، انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھا ہے. وَأَمَّا الْمُخْتَارِ فَقَدْ كَانَ مُتَحَّمًا فِي دِينِهِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرِ. مختار جو تھا اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ تو کافر تھا، اپنے دین میں وہ اسلام سے خارج تھا آپ کے مذہب میں. اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ نے. بھائی اس سے نماز ثابت ہوتی ہے. پھر میں آپ سے دکھاؤں، بھلے جس نے ابو بکر کے نماز کو نقل کیا نا، وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب عائشہ. میں آپ سے وہ حدیث دکھاتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس سوال کی آپ تیاری کر کے آ جانا، کیونکہ یہ سوال بہت مشکل ہے. یہ آپ پھر کمیٹی بنا لینا علماء کی، اس کا جواب پھر بھی نہیں ملے گا. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ابو بکر کی نماز کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 678. میں نے ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اس کو گریا آئے گا، وہ تو بڑا نازک دل آدمی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنکن صواحب یوسف. آپ مجھے بتاؤ صواحب یوسف کون ہے؟ بتائیے نا اشجع صاحب. کنٹینیو کریں، میں آخر میں 2 منٹ مانگوں گا، 2 منٹ. صواحب یوسف کون ہے؟ صواحب یوسف کون ہے؟ جس نے حدیث روایت کی ہے نا، اس نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں. اب عزیزو یہ جملہ بڑا نازک ہے. اگر ان کی اپنی کتاب میں نہ ہوتی، بخاری جس کو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا بائی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے، اگر اس میں نہ ہوتی تو میں جرأت نہیں کرتا کہ اس حدیث کے متعلق کچھ کہہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تبرہ کیا. میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تبرہ، تو جتنا شیب تبرعی ہو اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا. سویحبات یوسف کون ہے عزیزوں؟ وہ سورہ یوسف میں جا کے دیکھیں، سویحبات یوسف، صواحب یوسف وہ عورتیں ہیں. بس ختم بات، میں نہیں کہتا. تم سورہ یوسف میں دیکھو وہ کون ہے. سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف، ان کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ فاجر؟ بس وہ سب باتیں وہاں پر ہے. اس حدیث کی راوی وہی ہیں، ابو بکر کے نماز کی راوی وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دائرہ اسلام سے خارج کیا، کہا سویحبات یوسف. اب کوئی تحقیق کر کے دکھائے مجھے کہ سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف یا بلی و صواحب یوسف جو عورتیں تھیں وہ مسلمان تھی یا کافر تھی، وہ صالح تھی یا فاجر تھی، وہ دشمن نبی اللہ یوسف تھی یا اس کے چاہنے والے تھے. یہ مجھے کوئی ثابت کرے نا، پھر الحمدللہ سارا ماجرا ختم ہے، سارا تماشا ختم. اچھا یہ صلاۃ ابی بکر کے متعلق اچھا نصوص علی الاثنی عشر، یہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس کوئی نص ہی نہیں ہے. او بھائی کیوں اپنی شرمندگی کراتے ہو؟ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو. میں نے آپ کو نصوص دکھائے آپ کے اپنی کتب سے. حدیث ثقلین تو آپ کا کتاب ہے نا. شیعوں کے پاس اگر نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص ہے کم از کم. اگر شیعوں کے پاس نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص میں نے دکھا دیا نا
کہ امیر المؤمنین اعظم رسول اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کا ولی بولا ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کے کتب میں سے ثابت ہے. جو ثابت ہے اس دیکھیں آپ کی بات مان بھی لینا. کسیوں کے پاس نص نہیں ہے 12 اماموں پر. یہ جو میں نے ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے اس کو تو چینج تو نہیں کرتا نا. ابو بکر کی خلافت غیر شرعی تو آئی تو ثابت ہو گیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہم السلام جن میں امام حسن امام حسین علیہ السلام شامل ہیں, ان کی ولایت حدیث ثقلین سے اور جو احادیث میں نے آج دیکھا ان سے تو ثابت ہے. خلافت آج کے پروگرام آپ کی بات مان لی نا کسیوں کے پاس نص نہیں ہے, ان کے نصوص میں تضاد ہے. یہ باتیں سب جھوٹی باتیں جو آپ نے نقل کی ہے نا, آپ کی جہالت کے دلائل ہیں. آپ اگر مان بھی لینا جو اس کو حقیقت کو چینج نہیں کرتا, اس حقیقت کو چینج نہیں کرتا کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی, اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں. اس کی خلافت ہی بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے. اس کی خلافت خلاف الناس خلاف الشرع. امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کی خلافت ثابت, ان کے حق اطاعت ثابت, سب پہ ثابت. یہ تو ثابت ہو گیا, اس کو تو چینج نہیں کر سکے. یہ تو آپ کے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو کہتا ہے نا کہ نص نہیں ہے شیعوں کے پاس, میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ میں ان کی بولتی بند کر دوں ہمیشہ کے لیے. بولتی بند. یہ کتاب ہے دوسرا جنم میرے محترم ناظرین, ایک منٹ آپ ایکسپوز کر لینا. یہ کتاب ہے اثبات النصوص بالنصوص والمعجزات, اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کا اثبات نصوص کے ذریعے. شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, یہ جزء اول اس کتاب کی. میں صرف اس کتاب کے فہارس آپ کو دکھاؤں گا. یہ لوگ جھوٹی داد کہ شیعوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس نص ہی نہیں ہے. بھائی کس کو ادھر آئے ہو, ہم کم از کم اس بات کو شیعوں کے سامنے نہ کہو نا, جس کے پاس شیعہ کتب ہے اس کے سامنے نہ کہو. جب ادھر لاہور میں جاہلوں کے ساتھ ادھر چائے پی رہا نا, ان کو بتا دینا, وہ آپ کی داڑھی دیکھ کر صوفی حاجی جو ادھر بیٹھتا ہے نا شیعوں کو گالی دیتے ہیں, ان کو بتا دے, ان کو یقین آئے گا. ادھر تو کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو سب کے سامنے, شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے. میں فہرست دیکھو جس اول میں فہرست الباب خامس, اس کتاب میں باب خامس عدم التقلید پر. باب السادس النصوص العامة على وجوب النبوة والإمامة وثبوت العصمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام وبطلان الاختيار وأنه لا بد لكل نبي أو إمام من نص أو إعجاز. یہ عام باتیں ہیں. جلد نمبر 2 یہاں پر فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب التاسع النصوص العامة على إمامة الاثني عشر عليهم السلام وخلافتهم وعصمتهم مجملا ومفصلا مضافا لما مر. اس میں کتنے فصل ہیں؟ فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 مثلا صفحہ نمبر 60 میں ہے, فصل نمبر 6 صفحہ نمبر 66 میں ہے, فصل نمبر 7 صفحہ 96 میں, اسی طرح جاتے ہیں. یہ سب فصول ان احادیث پر ہیں جن میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے نصوص ہیں. یہ سب فصل نمبر 40 ہے صفحہ نمبر 212, فصل نمبر 63 ہے صفحہ نمبر 236, بلی فصل نمبر 85 صفحہ نمبر 266. انہوں نے صرف یہ کتنے باب لائے ابھی تک 85 باب لائے, 260 صفحوں پر مشتمل احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے. باب التاسع فی جملۃ من الاخبار فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر من طریق العامہ وکتبهم المعتمدہ. پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ مخالفین کے کتب سے 12 اماموں کے پر نصوص, ایک فصل 2 فصل یہ فصول کے بعد دیگر سب آتے ہیں. الفصل الثالث والاربعون فصل نمبر 33 صفحہ نمبر 336, اس کے بعد بلی یہ آخری فصل تھا. اب آتے ہیں جلد نمبر 3 پہ. ان کے کتاب کے 5 مجلدات ہیں. جلد نمبر 3 الجزء الثالث, اس میں فہارس میں دیکھیے عزیزو النصوص العامہ علی امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وعصمتہ. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر نصوص. اچھا اس کے بعد کئی ابواب ہیں ان کے پاس. یہ باب نمبر فی ذکر جملۃ مما ورد فی النص علی علی علیہ السلام من طرق العامہ, مخالفین کے کتب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل. باب العاشر ما يلحق بالنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا اب آتے ہیں اس کے بعد جلد نمبر 4 پر. جلد نمبر 4 میں فہارس میں دیکھیے النصوص علی امامت الحسن ابن علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام کے امامت کے نصوص. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے معجزات. النصوص علی امامت الحسین علیہ السلام. باب النصوص علی امامت علی بن الحسین. باب النصوص علی امامت محمد الباقر. باب
النصوص على إمامة جعفر الصادق عليه السلام. باب النصوص على إمامة موسى الكاظم عليه السلام. باب النصوص على إمامة موسى بن علي بن موسى الرضا عليه السلام. باب النصوص على إمامة محمد الجواد عليه السلام. باب النصوص على إمامة علي الهادي. اچھا یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 10ویں امام تک انہوں نے ہر امام کے لیے ایک باب بنائے جلد نمبر 4 پر. اب آتے ہیں جلد نمبر 5 میں. جلد نمبر 5 میں جزء خامس ہے یہ، فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب الثلاثون النصوص على امامة الامام الحسن العسکری علیہ السلام. اس کے بعد باب الحادی والثلاثون النصوص على امامة الامام المہدی صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام. پھر اس کے بعد باب الثانی والثلاثون امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے نصوص مخالفین کے کتب میں. اب پر یہ کہتے ہیں کہ نص نہیں ہے شیعوں کے خلاف. یہ صرف میں نے فہرست دکھائی ہے. ہر باب میں کسی باب میں 5 حدیث ہے، 10 حدیث ہے، کسی باب میں 50 حدیث ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاس نص نہیں ہے. یہ تو آپ کی جہالت کی بات ہے نا. پہلے آپ ابھی موضوع ہماری کیا ہے؟ موضوع ہماری 12 اماموں کے نص نہیں ہے. موضوع ہماری تھی ابوبکر کی خلافت کی شرعی دلیل لے کے آؤ. تم کہتے ہو شرعی ہے، کہتے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو امام بنایا. تو کوئی اور دلیل ہے اس کی خلافت کی شرعی ہونے کی؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس. ختم بات. بھائی صاحب 1 منٹ آپ کے ٹائم جواب دے دو یا 2 منٹ، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، دوسرے لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ 2 منٹ. اچھا چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی صاحب آپ سے گفتگو جو ہے وہ ایک اختتام میں مجھے 2 منٹ اور دے دیجیے گا، جس میں میں کوئی ڈیبیٹ وہ نہیں کروں گا. وہ 2 منٹ اور دیجیے گا. یہ 2 منٹ نہیں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں بھائی، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. اچھا چلیں خیر، میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ علیہ صاحب آپ جو ہے وہ مجھے پرمیشن دیں، تاکہ آپ، کیونکہ ابھی بھی اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو آپ کا ٹائم زیادہ ہے، میرا کم ہے، اور لمبی اس سے پہلے بھی آپ کی ایک لمبی تمہید تھی. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ الاؤڈ کر دیں کہ آپ مجھے ریبٹل کر سکتے ہیں میرے کلپس یوز کر کے. ہم اسٹرائک نہیں دیں گے. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو جتنے آپ نصوص وغیرہ بتا رہے ہیں نا، الحمدللہ میں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میری نظر سے نہیں گزری. اور اس پہ کسی دن ہمت کریں، ایک لمبا سیشن رکھتے ہیں صرف جو ہے 12 ائمہ کو جو ہے وہ آپ ثابت کر دیجئے منصوص من اللہ. ہم 12 اماموں سے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ابوبکر کی خلافت ثابت کریں. نہ کاٹیں. آدھے گھنٹے کی ڈسکشن رکھتے ہیں. پھر تو موضوع یا تو یوں رکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے اللہ، رسول اور اہل بیت راضی تھے یا نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث ثقلین پہ گفتگو کرنا چاہیں تو بہترین، میں بہت خوش ہوں گا اور آپ کا مشکور ہوں گا کہ اگر آپ اس پہ کریں. لیکن یہ کہ تھوڑا سا لمبا سیشن رکھیں، آدھا گھنٹہ آپ بات کریں، آدھا گھنٹہ میں کروں، یا 20-25 منٹ آپ بات کریں. دونوں کی جو ہے وہ بیلنس چیزیں ہوں. جیسے آج ہم نے کی، تو آج تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہی انویلڈ ہے. ایک ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہی فضول بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہاں آپ کا دعویٰ ہے آئمہ منصوص من اللہ ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں تو وہ پھر تو آپ کے عقیدہ پورا کھوکھلا ہو جائے گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے آپ اس سے فرار اختیار کر چکے ہیں. تو بہرحال میں اس کو نہیں چاہتا. آپ نے جو فرار کی بات کی ہے نا، میں اس کا جواب دے دوں. فرار کی یہ جو بات کی 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. اب میں نے بات یہ کروا دینا پھر ٹائمر سٹاپ. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے رامی عیسیٰ سے فرار کیا. بھائی رامی عیسیٰ نے کہا تھا آپ سے مناظرہ کرو. ہم نے اپنے آپریٹر، عربی زبان کے جو آپریٹر ہیں ان سے کہا کہ ان سے کال کرو. وہ آپریٹر نے مجھے کال کیا، کہتا اللہ کی قسم اس جیسا کافر میں نے نہیں دیکھا. میں نے جو ہی اس نے کہا کہ مجھے سلام کیا، میں نے کہا میں جو ہی سنا کہ میں شیعہ ہوں، میں نے حسن العیاری کی جانب سے کال کیا، اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا. اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، وہ نمازی آدمی ہے، وہ 15 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. اس شخص اس نے اللہ کی قسم کہا کہ مجھے کہا کہ جو ہی اس نے سنا کہ میں شیعہ ہوں، میرے اہل بیت، میں اللہ یاری کی جانب سے کہا، اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کی ماں بہن کو گالی دینا. تو میں اس شخص سے کیسے میں گفتگو کروں؟ تم مجھے بتاؤ. وہ کوئی عالم بھی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں. میں اس شخص سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا جب گالی دیتا ہے. اس سے میں کیوں یہ اب آپ نے کہا کہ محمد حجاب خود ہم سے بھاگ گئے تھے. جو لوگ جانتے ہیں محمد حجاب اور ان کا جو گروپ ہے فرید وغیرہ، انہوں نے جو سخت شرائط رکھے تھے، کہا تھا کہ تم انگلینڈ آ جاؤ. میں نے کہا میں انگلینڈ آتا ہوں. کہا پھر انہوں نے شرط رکھا تھا کہ تم کوئی کتاب نہ رکھ، تمہیں کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ میں کتاب دکھانا چاہتا ہوں. آپ منازعہ کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی آپ شرط رکھو کہ تم پاکستان آ جاؤ. کتنا سخت ہے ایک آدمی کے لیے، اپنا بچہ گھر وغیرہ چھوڑ کے آدمی جاتا ہے دوسرا ملک. یہ تم آسان. میں نے کہا میں قبول کر، چلو انگلینڈ آ جاتا ہوں، آپ مرد بنے. کہ پھر کہا کہ آپ کو کتاب دکھانے. میں نے چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، کتاب بھی نہیں دکھاتا. پھر انہوں نے شرط رکھا کہ منازعے کا وقت صرف 1 گھنٹہ ہوگا. میں نے کہا یہ میں نہیں مان سکتا بھائی، 1 گھنٹے میں کچھ بات نہیں ہو سکتا. میں یہاں امریکہ سے جا کے انگلینڈ آ جاؤں اور 1 گھنٹہ وہ تو اس میں 40 منٹ تو فضول باتوں میں گزر جاتا ہے. پھر وہ آپ کہہ دیں کہ مناظرہ ختم ہے. پھر یعنی مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ.
پھر محمد حجاب نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مناظرے کے بعد آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اس کا ای میل میرے پاس موجود ہے، کہتے ہیں میرے پاس آپ کک باکسنگ کریں۔ یہ بھائی کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں مناظرے کے بعد میرے ساتھ کک باکسنگ، یہ کھاٹ کے چلے گئے ظاہر، یہ بھائی صاحب ہمارے کھاٹ